میرے دوستو اسی طریقے سے اللہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کے سامنے جھکو مت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی سب کچھ ہمارے کرنے والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہمارے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ذہن بننا ہے اور ہمارے دلوں میں یہ بات بٹھا دینا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اگر حالات درپیش ہو، مشکلات سامنے آ جائے تو ہم اللہ کی ذات سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والے نہیں ہیں اور ہماری مشکلات کو کوئی پورے کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے نزدیک اگر وہ دونوں میں سے کوئی دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں چلا جائے، کمزور پڑ جائیں، بالکل ناتواں ہو جائے، یہ اللہ نے ہمیں حکم فرماتا ہے وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تم ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ اف ہمارے اکابرین کہتے ہیں کسی بات میں یہ بیزارگی کا جو جملہ نکالتے ہیں، یہ جملے کی بھی ہمیں اجازت نہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان پر جھڑک کر بات نہ کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ اللہ نے ہمیں تعلیمات دیتے ہیں۔ او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل، یہ آیت عجیب طریقے سے اللہ نے ہمیں بیان فرمایا۔ واخفض لہما جناح الذل، تم ان کے سامنے ذلیل بن کر پڑے رہو۔ جیسے ایک آدمی شکار کرتا ہے کسی پرندے کو اور وہ گولی یا تیر کے ذریعے سے اسے شکار بنا دیتا ہے، اور وہ شکاری جب شکار کر دیتا ہے وہ پرندہ پر پھیلا کر اس کے قدموں پر آ کر پڑ جاتا ہے، اب اسے اڑنے کی طاقت نہیں ہے، بالکل کمزور پڑ جاتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں اس کی دم بھی ختم ہو جاتی ہے، دم گھٹنے لگتی ہے اور مر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم ان کے ساتھ بالکل ذلیل و خوار بن کر پڑے رہو، جیسے پرندہ شکار ہونے کے بعد پر پھیلا کر اپنے سامنے پڑ جاتا ہے، شکاری کے سامنے پڑ جاتا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ پھر اللہ نے ہمیں اپنے والدین کو جو دعا کرنا ہے وہ بھی اللہ نے سکھایا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا بچپن میں۔ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اگر ہمارا رونا ان کو بیزارگی کا اظہار ہو، اگر ہمارا تکلیف دینا ان کو بیزارگی کا اظہار ہو، اگر چاہتے تو وہ بچپن ہی میں مار ڈالتے نا، یہ مشکلات سامنے نہ پڑتے، سکون کی نیند لیتے، لیکن اپنا نیند کو مار کر بچوں کو سلاتے تھے، اپنے بچے کے رونے کو ہمارا رونا سمجھتے تھے۔ وہ کھائے کہ نہ کھائے، یعنی ماں باپ کھائے کہ نہ کھائے بچوں کو کھلاتے تھے، وہ پیے کہ نہ پیے اپنے بچوں کو پلاتے تھے، وہ سوئے کہ نہ سوئے ہم لوگوں کو سلاتے تھے۔ لیکن دوستوں ہماری پوری ضرورتیں انہوں نے پورا کی، ایک مرتبہ بھی ہمیں ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ شرم کی بات ہے ہم لوگوں پر، کتنے ایسے نوجوان ہی اللہ معاف فرمائے، 1000 مرتبہ معاف فرمائے، آپ میں سے آپ کئی لوگوں کو دیکھے ہوں گے، کئی افراد کو دیکھے ہوں گے، باپ کا جنازہ مسجد میں ہے،
ماں کا جنازہ مسجد میں ہے، امام کھڑا ہوا ہے اور پیچھے بیٹا کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر امام کہتا ہے، لیکن اسے کیا پڑھنا نہیں آتا۔ ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں آتی ہے، زندگی میں ماں باپ ہے اور یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا جملہ نہیں آتا ہے۔ افسوس کی بات، یہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما، آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لو، بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، مجھ پر بچپن میں رحم کیا ہے۔ اگر رحم نہ کرتے تو پھر ہم بڑے نہیں ہوتے، ہرگز بڑے نہیں ہوتے، ہسپتالوں میں یوں ہی چھوڑ کر آ جاتے۔ پالنے کی طاقت نہیں ہے تو ماں کے پیٹ ہی میں اسے آپریشن کر دیتے، ختم کر دیتے۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنے بچوں کو ماں کے پیٹ ہی میں پرورش کے خوف سے مار دیتے۔ یاد رکھو کل یہ قیامت کے دن یہ بچہ تمہارا دامن پکڑ لے گا اور پوچھے گا کہ تجھے تو پالتا کہ اللہ پالتا ہے؟ اللہ پالنے والے ہیں۔ ماں کی چھاتی میں خون بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ اسے دودھ سے بدل کر ماں کے چھاتی سے اللہ بچے کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں۔ یہ کون رزق دیتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہم 9 مہینہ تھے، کیا ماں باپ اسے ہم نہ کھلائے کیا؟ اللہ اسے روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں نحن نرزقک لا نسألک رزقا، تم روزی کی فکر نہ کرنا، نحن نرزقک، میں روزی دینے والا، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام قیامت کے دن تقوی والوں کا ہوتا ہے۔ لا نسألک رزقا، رزق کے بارے میں فکر نہ کرنا، نحن نرزقک، اللہ فرماتے ہیں میں روزی دینے والا، میں رزق عطا کرنے والا ہوں۔ لوگ بچپن میں ماں باپ اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں کہ پرورش کی طاقت نہ ہو۔ آپ دیکھے ہوں گے غریب آدمی بھی 8-10 بچوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی کمائی پورے بچوں کو کھلانے کی طاقت نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ اسے کھلاتے ہیں، پھر بھی اللہ اسے بڑا کرتے ہیں، پھر بھی اللہ اسے پہناتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، اس کی حاجتوں کو اللہ پوری کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ درخت بنا ہوا ہوتا ہے، اندر کوئی چیز کھانے اور پینے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن کیڑے مکوڑے اس میں پلتے ہیں۔ وہ کون پالتا ہے؟ اللہ اسے پالتے ہیں، راستہ اللہ نکالنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، رزق کے بارے میں فکر نہ کرنا، لیکن ہم حلال روزی تلاش کریں، حرام سے بچے رہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْ، میرا شکر ادا کرتے رہو، اپنے والدین کا بھی احسان مند رہو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہو۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ ہمارے والدین کو جوڑا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے اجازت نہیں ہے، اللہ ہی کی پرستش کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے اپنے عبادت کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ہمارے والدین کو جوڑا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ثم ایو، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ثم ایو، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا نہیں کی ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ دوسرے نمبر پر بول سکتے ہیں۔ پہلے اللہ بول سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے الصلاۃ علی وقتہا، پھر اس کے بعد جب پوچھے جائے تو الجہاد فی سبیل اللہ یہ دوسرے نمبر پر بول سکتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک دوسرے نمبر پر بیان فرمایا۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی نہیں، ہزاروں صحابہ اور ہزاروں حدیثیں آپ کو ملیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اور ان کی ایک تڑپ ہوتی ہے، صحابہ کی تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم کیسے قریب ہو جائے، اللہ کے نزدیک اللہ ہم کیسے محبوب ہو جائے، اللہ ہمیں کیسے اپنا قرب بنا لے، اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے کیسے، اللہ کو ہم کیسے منا لے، اللہ ہماری طرف کیسے متوجہ ہو جائے۔ صحابہ کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ افضل طریقے سے ہم اللہ کو حاصل کر لیں۔ صحابہ کی کئی حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر تجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وہ کون سی حدیث ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی جنازے کے ساتھ مومن انتقال ہو جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ آنے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم تو اللہ معاف فرمائے جنازہ گھر میں تو ہم مسجد میں انتظار کرتے ہیں کہ پہلے مسجد کو آ جائے لوگ، پھر جنازے کے ساتھ آتے ہیں، پھر اس کا نماز جنازہ اور تدفین میں عمل میں معمول ہم شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو جنازے کے ساتھ جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اللہ اسے ایک قیراط ثواب عطا فرماتے ہیں، اور پھر جو آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے اسے 2 قیراط ثواب عطا فرماتے ہیں، اور تیسرا فرمایا جو آدمی تدفین تک اس کے ساتھ رہتا ہے اسے 3 قیراط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قیراط کہتے ہیں سونے اور چاندی کو ماپنے اور تولنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور قیراط کا جملہ جنت کا اگر ہم مانے جائے تو جنت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا قیراط احد کے پہاڑ سے بڑا ہوتا ہے، احد کے پہاڑ کے یعنی اس کے مقابلے میں یا اس سے بڑا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، تو انہوں نے فرمایا کاش کہ یہ حدیث ہمیں پہلے معلوم ہو جاتی تو کئی حدیثیں کئی ثواب ہمیں حاصل کر لیتے، ہم نے کئی ایسے قیراط کو ضائع کر دیا، کئی ایسے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، اور کئی جنازے کے پیچھے نہ چل سکا، اور کئی نماز جنازے میں شریک نہ ہو سکا، اور کئی مردوں کے تدفین میں شریک نہ ہو سکا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پھر آئندہ میں کبھی جنازے کے ساتھ چلنے کو نہیں چھوڑوں گا، اور نماز جنازہ پڑھے بغیر نہیں جاؤں گا، اور تدفین تک میں ضرور رہوں گا، کیونکہ رسول اللہ کے زبان مبارک ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ 3 قیراط کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو جتنے عمل اللہ کے نبی بتاتے تھے ان تمام عمل کو پرکھنے کی ایک خواہش ہوتی تھی، ایک تمنا اور کڑن ہوتی تھی۔ میرے دوستو وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ایسے احادیث میں خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بتایا کہ سب سے پہلے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، اور پھر دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے دوستو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہم بڑی لاپرواہی کر بیٹھتے ہیں، یاد رکھو اگر ہم حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، پوری زندگی روزہ رکھتے رہے،
اگر ہم والدین کے نافرمان ہو کر مریں گے، یاد رکھو نہ ہمارا حج کام آئے گا، نہ ہمارے سجدے کام آئے گا، کچھ عمل کام نہیں آئے گا۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کی رضا مندی میں اللہ راضی ہوتے، باپ اگر ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہو جاتے، پھر اگر ان کو ناراض کر کے ہم دعا کریں گے کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اور بھی کئی حدیثیں اگر زندگی باقی ہو تو آئندہ جمعہ پیش کروں گا، توبہ کرو، آئندہ ایسی کبھی بھول نہ ہو ہم سے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرمائے۔